بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ انگریزی جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ذرا آسان سا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور آزمودہ ہے، ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ہے۔ آئی بیلیو کہ جی آپ اس پہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو بہت بینیفٹ پائیں گے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ نے انگلش سیکھنی ہو یا کوئی دوسری زبان سیکھنی ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے ذخیرہ الفاظ کی، آپ کو ضرورت ہوتی ہے ووکیبلری کی۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کو واٹر کہتے ہیں تو آپ کیسے اس کا، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیئر کو کرسی کہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی باقی جو جیسے الفاظ ہیں، جیسے کوئی بھی آپ ہیں بے شمار ہیں، تو جیسے چھت کو روف کہتے ہیں، ستون کو پلر کہتے ہیں، جیسے فرش کو فلور کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب پتہ ہی نہیں ہوں گی تو کیسے کہنے کے بات بنے گی؟ تو سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی ووکیبلری بنائیں۔ اور ووکیبلری کیسے بن سکتی ہے؟ اگر تو آپ کسی ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے تو پھر تو آپ کا کام بالکل آسان ہو گیا۔ اور پھر اگر آپ کسی ایسے جگہ پہ ہیں، کچھ ایسے لوگوں میں ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو انگریزی جانتے ہیں اور اپنی گفتگو میں بہت سارے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بھی آپ جب ایک انگریزی کا لفظ کسی فقرے میں فٹ کیا جائے تو اس کو جاننا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بعض آپ کہہ لیں کہ بعض کتابیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم انگریزی سیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ مفید ہے، لیکن جو میں نے پہلے بات عرض کی وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو الفاظ کا پتہ نہیں ہوگا کہ کھڑکی کو ونڈو کہتے ہیں، دروازے کو ڈور کہتے ہیں، پنکھے کو فین کہتے ہیں، تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو یہ چیزیں جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ اور اس میں اب آپ یہ دیکھیں کچھ ایسا کامن سے الفاظ جو ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب میں نے انگریزی سیکھنا چاہی تو میں نے انگریزی اخبار میں خریدتا، اس کو ڈکشنری کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اور یہ طریقہ ہے کیونکہ ہمیں ذخیرہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذخیرہ الفاظ جو ہے اس کے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہ جو انگریزی کالج میں انگریزی پڑھاتے رہے، سرکاری کالج کے اندر جو ہے، ان سے جب میں نے بات سنی تو وہ اپنے ایک فیلو انگلش لیکچرر سے بات کر رہے تھے، جو کہ ایک اور صاحب سے جو جونیئر تھے مگر وہ بھی سرکاری کالج کے اندر انگریزی پڑھاتے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ڈکشنری کو پیج بائی پیج پڑھا ہے؟ تو جونیئر لیکچرر نے کہا کہ نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پڑھ لیں اس کو، اور یقیناً یہ بڑی یوزفل بات ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں، لیکن بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ بڑا ہی مفید ہے، بے حد مفید ہے۔ اور اس کے اندر بندے کو ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جن الفاظ کی انگریزی بندہ جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی ملیں گے، عام ضرورت والے بھی ملیں گے۔ ایک اور لڑکا مجھے ملا کہ جو کہ انگلش کا ایکسپرٹ ہے، اور وہ یہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے ڈکشنری کو حفظ کیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گویا کہ میں نے انگریزی کی ڈکشنری کا ہر لفظ جو ہے ان کے بقول کہ جی میں اس کو جانتا ہوں کہ جی اس کے کیا میننگز ہیں اور کون سا لفظ ہے اس کے کیا سپیلنگز ہیں۔ اب یہ ساری بات ہوتی ہے کام کرنے کی، دلچسپی لینے کی، اور یہ ساری بات ہوتی ہے ایک انسان کی میموری یا حافظے کی۔ لیکن حافظہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مجھے باتیں بھول جاتی ہیں اور مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، مجھے الفاظ یاد نہیں رہتے۔ یہ بات بعض لوگوں کے نزدیک
کبھی بھی زبان پہ نہیں لانی چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ میں باتوں کو یاد رکھتا ہوں، میں باتوں کو یاد رکھتی ہوں، مجھے الفاظ یاد رہتے ہیں، مجھے بات جو ہے وہ بالکل آسانی سے میں یاد کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ گویا ایک پازیٹیو انسٹرکشن جو ہے ہم اپنے ذہن کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آئی کین ڈو دیٹ. یہ بھی اس کا بھی اہتمام کیا جائے. گویا کہ انگریزی سیکھنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان ساروں کو استعمال کریں. جو لفظ پھر آپ سیکھ لیتے ہیں، انگریزی کا کوئی ایک لفظ آپ نے سیکھا، اس کو پھر اپنی ریپیٹیشن جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا، اس کو دہرانا، یہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. اس طرح پھر باتیں ہمارے ذہن کے اوپر نقش ہو جاتی ہیں. آپ پنکھا اگر آپ ابھی آپ کے علم میں آیا ہے کہ پنکھا جو ہے اس کو فین کہتے ہیں، تو آپ پھر اس کو استعمال کریں. اپنی سوچ میں بھی جب آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ دس از دا فین. اور پھر جب آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہوں تو آپ اس لفظ کو اپنے ان جملوں کے اندر آپ فٹ کر دیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. جو بھی لفظ آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیکھا ہے، اس لفظ کو آپ استعمال کریں. جو آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے وہ آپ کو ازبر یاد ہوتا چلا جائے گا. استعمال کرنا پریکٹس کرنے کے ایکویولنٹ ہے. استعمال کرنا ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ جو دہرایا جانا ہے، یقین کیجیے گا اس کی بے پناہ اہمیت ہے. یہ نقش ہو جاتا ہے. پھر میں آخری بات پھر وہی پہلے والی بات عرض کروں گا کہ انگریزی سیکھنی ہو یا کوئی بھی دوسری زبان سیکھنی ہو، ہمیں ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ووکیبلری کی ضرورت ہوتی ہے، ذخیرہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ونڈو جو ہے کھڑکی کو کہتے ہیں، ڈور دروازے کو کہتے ہیں، فین پنکھے کو کہتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا، اور یہ باقی جو ان الفاظ کو جوڑنے کا کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہوتا. اس کو آپ غلط بھی جوڑ دیں گے کوئی پرابلم نہیں، یہ پریکٹس سے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ بہت محنت کر ڈالتے ہیں کہ جی الفاظ کو جوڑنا کریکٹلی کیسے ہے، درست طریقے سے. اس کا آپ وری نہیں کریں، اس کے بارے میں آپ پریشان نہیں ہوں، یہ آٹومیٹیکلی درست ہو جائے گا. لیکن آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، مجھے الفاظ کے معنی آنے چاہیے. الفاظ کے معنی آئیں گے اور پھر مجھے ان کو ریپیٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کسی زبان کے اندر جو ہے ایک روانی اور فلوئنسی جو ہے وہ میں حاصل کر سکوں گا. اور مزید کچھ آپ جاننا چاہیں، مجھے آپ اس کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ ہم سب کا مددگار اور معاون ثابت ہو. جزاک اللہ.